نبوت سند قرآن ہو، جس کی ادا مراد قرآن ہو، جس کا دل محبت قرآن ہو، جو چلتا پھرتا قرآن ہو۔ سیدہ عائشہ سے بخاری شریف میں سوال کیا گیا مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق کیا ہے، تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا، جو کچھ قرآن میں ہے وہی خلق مصطفیٰ ہے۔ بھائی آج ہم قرآن پڑھا لیں بیٹے کو، جنت کے امیدوار بن جاتے ہیں، تو جو ہو ہی قرآن والا اس کو والدین کو کیا عطا فرمائے گا۔ محدثین کے دور میں جب حدیث کی تخریج اور تدوین پہ کام ہو رہا تھا، ایک فتنے نے جنم لیا جس کی بدبو آج تک تھوڑی تھوڑی بکھرتی آ رہی ہے۔ لوگوں نے جیرا شروع کر دی، نہیں جی معاذ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی نہیں ہیں، جنتی نہیں ہیں۔ محدثین نے بڑی دلیلیں دی۔ محدثین میں ایک نام ہے حضرت شیخ جلال الدین سیوطی۔ یہ حدیث کے وہ امام ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں اپنا دیدار بخشا۔ آپ نے کاغذ اور قلم پکڑا، لوگ زبانی دلیلیں دیتے تھے، آپ نے ایک پوری کتاب لکھ دی ایمان والدین مصطفیٰ۔ آج بھی اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں موجود ہے، انگلش میں، دیگر زبانوں میں موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے وہ کتاب۔ شیخ سیوطی نے بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، بہت کچھ لکھا ہے، بے شمار کتابیں ہیں۔ ایک کتاب یہ بھی ہے ایمان والدین مصطفیٰ۔ جب کتاب مکمل ہوئی نا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا خواب میں تشریف لائی، پیار فرمایا بیٹے لوگ ہمارے ایمان پہ جرح کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ہمارے جنتی ہونے پہ شک کرتے ہیں، تو نے ہمارے ایمان کی گواہی دی ہے، لکھ کے گواہی دی ہے، تو نے ہمیں جنتی کہا ہے، میں تیرے کریم نبی کی کریم ماں آئی ہوں، میں تجھے بشارت دینی آئی ہوں، تو نے ہمیں جنتی کہا ہے، تیرے والدین بھی جنتی ہیں۔ محبت سے ذرا تیرے والدین بھی جنتی ہے۔ بس شم شم کہتے ہیں نگاہیں برسنے لگی، آنکھوں کے بندن ٹوٹ گئے، ظاہری طور پہ بیداری ہو گئی۔ میں نے سامنے پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک امی جان، بڑی محبت فرمائی۔ جب مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ واپس جانے لگی نا تو پیار فرماتے ہوئے فرمایا بیٹے کوئی طلب ہو، کوئی سوال ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو، کوئی منشا ہو، کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ، تیرے کریم نبی کی کریم ماں ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو۔ شیخ سیوطی اللہ کے ولی تھے، بس چھم چھم نگاہیں برستے ہوئے عرض کرنے لگے امی جان دنیا کی حوث اور لالچ نہیں ہے، طلب ہے بس یہی ہے، جس محبوب کا کلمہ پڑھتا ہوں مجھے دیدار ہو جائے۔ ماں نے محبت فرماتے ہوئے کہا لے پھر تیرے کریم نبی کی کریم ماں ہوں، کرم ہو گیا، میں جانے لگی ہوں، تیرا نبی آنے لگا۔ میرے لیے شرف یہ ہے تو نے ہمارے ایمان کی گواہی دی ہے، جو بھی قیامت تک دیکھے گا میرے لال کو خواب میں دیکھے گا، تو جب بھی دیکھے گا حالت بیداری میں دیکھے گا۔ ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ شیخ سیوطی نے حالت بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ اتنے کریم وجودوں سے، اتنے کریم النفس وجودوں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے۔ دادا جان کون ہے؟ عبد المطلب، نام شہبہ۔ عبد المطلب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے ہاتھیوں کا لشکر لے کے امرا بادشاہ جو تھا یمن کا صنعاء سے نکلا تھا، کعبہ اللہ کو گرانے کے لیے ایک تعصب پہ کعبہ اللہ آ گیا، اور اس کا جو لشکر جہدار تھا نا اس نے اجازت دی ٹوٹ مار ٹوٹ شوٹ کرنا، بڑے شاٹ کر رہا۔ یہ بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ فیل کے حوالے سے قرآن کے اندر موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کے سال کو عرب ہر سال کو نام دیا کرتے تھے، اس نام کو عام الفیل بھی کہا گیا ہے، ہاتھیوں والا سال۔ اور خالق کہتا لم تر
باصحاب الفیل، اے محبوب تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ معاملہ کیا تھا کہ جب اس نے آگے پڑاؤ کیا نا کعبۃ اللہ کے قریب، تو اپنے فوجیوں کو کہا لوٹ خسون کرو، جو کچھ ملتا ہے چھین کے لے آؤ، دھمکیاں لگا دی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب اتنی وجاہت والے تھے کہ آپ کی پیشانی سے نور محمد چمکتا تھا، اور اتنا چمکتا تھا کہ سورج بھی شرما جایا کرتا تھا۔ اور کیا کہتا ہے ابرا کہتا ہے کہ جب میں نے اس چہرے کو دیکھا تو مجھے سمجھ یہ لگی کہ یہ جو ہے نا سورج یہ مشرق سے نہیں، یہ عبد المطلب کی پیشانی سے نور کی خیرات لیتا ہے۔ لشکر اس کا چلا گیا، لوٹ خسون شروع کی نا، تو وہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی ہانک کے لے آئے۔ جب لے آئے نا، سردار قریش ایک مجاہد والے انسان تھے، متولی کعبہ تھے، شان و شوکت والے تھے۔ آپ کا تاریخ میں ایک لقب ہے مطعم الطیر، پرندوں کو کھانا کھلانے والے، یعنی دسترخوان اتنا وسیع ہوتا تھا کہ پورا مکہ ہی نہیں، عرب ہی نہیں، پرندے بھی آ کے، انسان ہی نہیں پرندے بھی آ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ جانوروں چرندوں پرندوں کو بھی اتنے سخی انسان تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب، جب پتہ چلا نا کہ عبد المطلب سردار قریش کے جو ہے اونٹ ہانک کے، ابرا نے کیا کیا تھا، بادشاہ تھا، اس نے اپنا نا تخت بنوایا تھا، جہاں پڑو خیمے لگے تھے نا وہاں تخت بنوایا ہوا تھا اور اپنی مسند اوپر لگائی ہوئی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے جب وہ جبہ پہنا نا، یا سب اتنے ہو گئے بولا اگے جب جبہ مبارک پہنا، زلفوں کو سنوارا اور پوری وجاہت کے ساتھ چہرے پہ جلال ہے اور محمد کا نور چمک رہا ہے۔ گئے نا جب ابرا کے سامنے، تو یہ تاریخ کے الفاظ ہیں اور ابرا کا بیان ہے، اور وہ لوگ گواہ ہیں جو لشکر میں تھے اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ جو تھے۔ جب آپ گئے نا تو جا کے سامنے کھڑے ہو کے یوں لبشائی بڑی وجاہت کے ساتھ سر اٹھا کے کیوں ابرا میرے اونٹ کدھر ہیں؟ جب کھڑے ہوئے نا تو بادشاہ کانپنے لگا، جب آپ جا کے ٹھہرے نا سامنے، تھر تھر کانپنے لگا، اپنے تخت کو چھوڑ دیا، کہنے لگا آپ ادھر آئیں، ادھر تشریف رکھیں۔ آپ وہ جو بادشاہ کی مسند تھی نا، بادشاہ نیچے کھڑا ہے، حضور کے دادا جان تخت پہ بیٹھے لشکر کا بکا دیکھ رہا ہے، گھنبا اتنا ہو گیا، وجاہت اتنی تھی۔ میں نے لگا کہ حکم کیجئے، فرمایا میرے اونٹ لے آیا۔ جب سردار قریش نے کہا نا لا میرے اونٹ کدھر ہے، اونٹ کیوں لے کے آیا؟ بادشاہ کہہ رہا میرے دل میں تو آپ کا بڑا پروٹوکول، بڑا احترام آ گیا تھا، آپ نے بات بڑی حقیر کی ہے، میں تو سمجھا آپ کہیں گے کہ کعبے پہ حملہ نہ کر، اس گھر کو نہ گرا اور کعبۃ اللہ کی طرف نہ آنا، یہ ہمارا تعظیم کا گھر ہے، اس کے بچاؤ کے لیے کوئی بات کریں گے، میں کعبہ گرانے آیا ہوں ہاتھیوں کا لشکر لے کے، تو آپ نے اپنے اونٹوں کی آپ اپنے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ سردار قریش نے جواب دیا، ہر سیرت نگار میں لکھا ہے، آپ نے بڑی وجاہت سے جواب دیا، فرمایا انا رب الابل وہو رب الکعبہ، اونٹ میرے ہیں، کعبہ خدا کا ہے، مجھے میرے اونٹوں کی ضرورت ہے، خدا کو اپنے گھر کی ضرورت ہے۔ حالی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، حفاظت اس کی کرے وہ جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے، مجھے کوئی فکر نہیں، گرانا ہے تو گرا، میرے اونٹ لا، جگہ بھی اونٹ لائے جائے، سرخ رنگ کے وہ نیاب اونٹ تھے، غلاموں کو کہا ہم کو لے جاؤ، بڑی وجاہت سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دادا جان اپنے اونٹ لے کے واپس پلٹے، شور مچ گیا، ابرا جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا سردار قریش کو دیکھ کے۔ آپ نے فرمایا آؤ اگلا کام بھی کرتے ہیں۔ اگلا کام کیا کیا؟ سارے قریشیوں کو کہا قریشیوں آؤ کعبۃ اللہ کے گرد و نواح کو فارغ کر دو، جبل ابو قبیس پہ چلتے ہیں سارے، اور دروں میں جانوروں کو بند کر دو، میں دعا
خدا کا گھر بچ جائے گا۔ بال اتفاق سب نے لکھا ہے سردار قریش تشریف لائے اور بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی، خالق جس نور کی وجہ سے تو نے ہمیں وجاہت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس محمد عربی کے صدقے اس گھر کو بچا لے۔ یہ دعا مانگ کے سردار قریش نکلے، ادھر سے وہ حملہ کرنے آیا۔ خالق نے کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی، وہ بڑے جانور درندے نہیں بھیجے، اپنی مخلوق میں جو سب سے چھوٹا پرندہ تھا نا، اپنی خدائی فوج کو بھیج دیا، ابابیلوں کو بھیجا۔ عبد المطلب نام اس دن سے پڑا تھا جس دن سردار قریش نے محمد عربی کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، خالق نے قبول فرما کے نیست و نابود کر دیا تھا برا کو، اس دن نام پڑ گیا عبد المطلب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ طلب سے سوا پانے والا، معنی یہ ہے جو مانگے ملتا ہے، دعاؤں کی اجابت والا، دعاؤں کی قبولیت والا انسان۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہاشم ہے، اصل نام عمر تھا۔ ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ عبد المطلب سے پہلے سردار قریش سے پہلے سردار قریش حضرت ہاشم تھے، اور آپ بھی متولی کعبہ تھے۔ نسل در نسل جو ہے یہ اس گھر کی خدمت اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کی امانت ان کی پیشانی میں تھی۔ حضرت ہاشم ہرقل روم جب آیا نا کعبہ اللہ، تو جا کے باقاعدہ خط لکھا، اور روم کا بادشاہ پوری دنیا کی اس وقت روم سپر پاور تھی، خط لکھا، کہتا ہے میں دست بستہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ہاشم میری بیٹی کا رشتہ آپ قبول کر لیں، تیری پیشانی جو ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ تو عام انسان نہیں ہے۔ اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ، آپ کی ذات گرامی جو ہے، آپ کی پیشانی سے بھی نور اتنا چمکتا تھا انسان دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ نام تھا عمر۔ حج کے دن قریب آگے، سخیوں کا گھرانہ تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، تو مکے میں اور مدینے میں قرب و جوار کی ساری منڈیوں میں اناج ختم ہو گیا۔ سردار قریش حضرت ہاشم پریشان ہو گئے کہ حاجیوں کی خدمت کرنی چاہیے، اب اناج ختم ہو گیا، ہماری خاندانی روایت کے یہ مطابق ہماری توہین ہے کہ لوگ دور و نزدیک سے آئیں گے، ہمارے مہمان ہوں گے، اللہ کے گھر میں آنا اور ہمارے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ آپ نے 1000 اونٹ ملک شام سے خشک روٹیاں منگوائیں اور ان کا چورا کیا، اور سینکڑوں اونٹ ذبح کر کے اس کے شوربے کے اندر وہ چورا ڈالا، اسے سرید کہتے ہیں، اور سرید بادشاہوں کی غذا ہوا کرتی تھی جو گوشت پہ روٹی کا چورا بنا کے بنایا جاتا تھا، اور ہاشم کہتے ہیں روٹیوں کا چورا کرنے والے کو۔ سردار قریش نے پھر جب منگوایا نا 1000 اونٹ خشک روٹیوں کا چورا کر کے، ہر طرف دسترخوان ہی دسترخوان ہے، اعلان فرمایا حاجیوں پریشان نہیں ہونا، پہلے تو سادہ کھانا بھی ہوا کرتا تھا، اب قریشی خاندان سے تمہیں ہر حاجی کو سرید ہی ملے گا۔ اتنا کھانا کھلایا کہ عالم عرب میں آواز اٹھ گئی، یہ عمر نہیں ہے، یہ ہاشم ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہاشمی بھی ہوں۔ میں ان کا نسب بیان کرتا جاؤں نا تو 63 نام جو ہیں ان پہ اتفاق امام بخاری نے کیا، اس نسب نامے پہ اتنا عظمت والا نسب ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر انسان اول ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید و تشب و طاہر مخدوم کائنات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تک، اور اماں حوا سے لے کر سیدہ تشبہ طاہرہ مخدوم کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس پشت، جس شکم، جس پیشانی سے گزرے ہیں،
اللہ نے سارے احترام والے بنائے تھے، نسب بھی اتنا عظیم عطا فرمایا تھا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ایک امام گزرے ہیں جنہیں امام بصری کہتے ہیں، یہ کوڑ کی مرض میں مبتلا تھے، کوڑ کی مرض میں مبتلا تھے اور بستر پہ رہتے تھے۔ ایک دن کاغذ پینسل پکڑا اور ایک قصیدہ لکھنا شروع کیا، چادر اوپر لی ہوئی تھی، چادر کے اندر اندر ہی قصیدہ لکھ رہے ہیں اور بڑے شوق سے بالخصوص سنی اس قصیدے کو پڑھتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ ایک لمبا قصیدہ ہے، قصیدہ کہتے ہیں، نعت کو بردہ کہتے ہیں، چادر والا قصیدہ، چادر والی نعت۔ جب یہ لکھتے لکھتے اس شعر پہ پہنچے لہ النسب العالی الیس کمثلہ شیء حسیب نصیب منعم متکرم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ اس بات پہ پہنچے تھے تو مصطفیٰ کریم خواب میں تشریف لے آئے اور اس کوڑ کے مرض والے کو ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تو بیمار کیوں ہے، تو میرے نسب کو بیان کر رہا کیا مانا ہے لہ النسب العالی کا؟ سونیا تیرا نسب بہت اعلیٰ ہے، ایسا کمثلہ شیء، تیرے نسب جیسا کائنات میں کسی کا نسب نہیں ہے، حسیب نصیب، آپ حسب والے ہیں، نسب والے ہیں، منعم متکرم، کائنات میں انعام لے کے عزتیں لے کے آپ تشریف لائے۔ اتنے عظمتوں والے گھرانے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے، جو اسباب خالق نے پیدا فرمائے تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میرے گھر میں ولادت کا وقت آیا نا تو بیڑے محلے سے کوئی دائیاں کٹھی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک خاتون آئی، پیشانی چمک رہی تھی، چہرے پہ نور بکھر رہا تھا۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہا میں حوا ہوں۔ دوسری کو دیکھا، کون ہے؟ کہا میں آسیہ ہوں۔ تیسری کو دیکھا تو کون ہے؟ کہا میں حاجرہ ہوں۔ چوتھی کو دیکھا، کہا کون ہے؟ کہنے لگی میں مریم ہوں۔ خالق نے نبیوں کی ماں کو مصطفیٰ کی دائیہ بنا دیا، اور جب وقت ولادت ہوا، کل کا وقت تھا، صبح کی سبحانی گھڑی، 12 ربیع الاول شریف، عید کا دن تھا، ادھر سورج اپنی شعائیں بکھیرنے کے لیے تیار تھا، ادھر سراج المنیرہ کائنات میں تشریف لے آیا۔ سیدہ فرماتی ہیں خرج منی نور ادا لہ قصوۃ الشام، کہتے ہیں میرے اندر سے ایک ایسا نور خارج ہوا کہ میں نے گھر میں بیٹھے ہوئے بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ جب میرے خالق نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، عرب کے لوگ اتنے اکھڑ تھے، ظالم تھے کہ بیٹی پیدا ہو تو سوگ اور ماتم ہوتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ خالق نے اس دن نہیں، اس مہینے نہیں، پورا سال عرب میں کسی کو بیٹی نہیں، بیٹے ہی عطا فرمائے۔ مکے کی ساری کھڑی ہوئی، ساری سڑی ہوئی کھجوروں پہ ہریالی آ گئی، پتے پتے پہ جوانی آ گئی۔ بحیرہ ساوا جو صدیوں سے بہ رہا تھا، بے ترتیب تھا، ادھر کا رخ ادھر، ادھر کا رخ ادھر، بستیاں شہر ویران ہو جاتے تھے، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا۔ فرات کے اندھیرے جو صدیوں سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، فرات کی وادی چمک اٹھی، ایران کے اندر صدیوں سے جلنے والی آتش کدہ ایران بجھ گئی۔ کعبۃ اللہ سے اصنام حرم ٹوٹ ٹوٹ کے بکھرنے لگے۔ سردار قریش کہتے ہیں، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں طواف حرم کر رہا تھا، متولی کعبہ تھے، زین حرم میں رہنا پسند کرتے تھے، طواف حرم کر رہا تھا، یوں کعبۃ اللہ جھک گیا، میں حیرت میں کھو گیا، پتہ نہیں کعبۃ اللہ گرنے لگا ہے۔ کعبے کے مٹھ گزار سے آواز آئی، میں گر نہیں رہا، میں آمنہ کے حجرے کو سلام کر رہا ہوں، میرا پیغمبر تشریف لے آیا۔ کعبہ سلامی کے لیے ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا۔ آگے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ
جشن آمد رسول۔ بھائیو، خالق کائنات نے سب سے بڑا یہ انعام فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ساری زندگی اس بات کا شکر ادا کرتے رہے کہ شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں پسند فرمایا ہے۔ جو امت بننے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، وسیلے ڈالتے رہے، راہ منتظر رہے، لوگ صدیوں انتظار کرتے رہے، ہجرتیں کر کر کے جا کے اسلام قبول کرنے کے لیے راہیں تلاش کرتے رہے، ہم پیدا ہوئے تو پیغام ملا، مبارک ہو محمد عربی کا غلام بن کے پیغام۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کا صدقہ ہمارے ایمان کو اور اوج عطا فرمائے، ہمیں حب رسول کا خزینہ نصیب فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری نصیب فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عاطف مجدی صاحب اور ان کے رفقا کو۔ آپ کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ آپ اس محبوب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گن گا رہے ہیں، کرم کی نگاہ کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے لیے نبی بیٹھتے رہے، اور حق کے شکر ادا کرنے کے لیے کہ خالق نے ہمیں محبوب عطا فرمایا۔ امام مسلم نے حدیث لکھی ہے اور محدثین نے لکھا ہے ھذا حدیث صحیح، اور اس حدیث مقدسہ کے راوی حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ بڑے جلیل القدر صاحب عظمت صحابی ہیں۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے حجرہ نور سے دروازہ کھلا تو مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا یکا یک اور کچا کچ جو ہے صحابہ کرام سے مسجد نبی بھری ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کلام پڑھاتے ہوئے فرمایا ما اجلسکم، میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد جلوس کیا ہے، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو سنیے صحابہ کرام نے جواب دیا نحن جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا یاد کریں، اس بات پر اس کا شکر ادا کریں تو اس نے ہمیں دین پر ہدایت عطا فرمائی، وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ یا رسول اللہ، اور اس بات پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسا محبوب عطا فرما دیا۔ اب اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ کے جب سوال پہ بات کا پتہ چل گیا کس لیے بیٹھے ہیں، اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے محبوب تکلم ہوئے، فرمایا اقسمتم، کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ مجھے اللہ نے تمہیں عطا فرمایا؟ صحابہ کرام بات تو حیرت کی تھی نا، جلدی سے کہنے لگے نحن قسمنا یا رسول اللہ، ہم قسم دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ بتلا دیں ہم میلاد کی بسم سننے کے لیے آئے ہیں، بات تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن تجسس بڑھ گیا کہ ہم نے اپنا مقصد جلوس بھی بیان کر دیا ہے اور حضور علیہ السلام ہم سے قسم لے رہے ہیں۔ جب سب نے قسم اٹھائی نا، باقاعدہ حلف ہوا، تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انتماتے ہوئے فرمایا مجھے تمہارے قول کی صداقت پہ شک نہیں تھا، بات یہ تھی کہ نظر علی جبریل، میرے پاس جبریل آئے اور مجھے خبر دی اس بات کی، یباہی اللہ بکم الملائکہ، خالق نے مجھے پیغام دیا ہے کہ محبوب اٹھ کے دیکھ تیرے غلام تیرے پانے پہ کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ یہ فخر کی بات ہے، خالق نے ہمیں توفیق بخشی ہے، ہم حق کے شکر کے لیے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس ذات کے لیے، دیکھو نا آپ ٹٹول کے دیکھیں تاریخ، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ہر امتی اپنے نبی کا بے حد احترام کیا کرتا تھا۔ عقیدہ یہودیوں کو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا نام کس عزت و احترام سے لیتے، عیسائیوں کو دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا نام کس احترام سے لیتے ہیں۔ لیکن محدث بغدادی نے یہ حدیث لکھی ہے
روایت لکھی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے جب میری آغوش میں بیٹا آیا نا تو یکا یک میرے پاس سے بچہ غائب ہو گیا۔ محدث بغدادی لکھتے ہیں کہ سیدہ پریشان ہو گئی، بچہ کہاں گیا ہے؟ غیر سے آواز آئی، آمنہ پریشان نہ ہو، تیری گود میں آنے والا عام انسان نہیں، میرا مقرب فرشتہ اٹھا کے لایا ہے، اور کیا کس لیے لایا ہے؟ میں نے حکم دیا ہے کہ اسے کوثر کے پانی سے نہلا کے اس کے اندر آدم کی انابت، نوح کی استقامت، موسیٰ کی کلامت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کا جذبہ قربانی، اسحاق کی رضا، ایوب کا صبر، یعقوب کا حزن، یوسف کا حسن، یحییٰ کی مناجات، زکریا کی خشیت اور عیسیٰ کے معجزات رکھ کے سارے کمال محاسن خوبیاں رکھ کے آمنہ کو واپس پلٹا۔ اسی لیے تو اقبال کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، اور نگاہ عشق کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طہا وہی یاسین۔ اتنا بڑا خالق کا محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پہ جوانی آ گئی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، گل ہوا کائنات میں رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لائے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اندر ولادت ہوئی، دائیہ آگے بڑی غسل دوں، دیکھا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغسولا، غسل ہوا تھا۔ اب یہ چاہا خوشبو لگاؤں، دیکھا تو خوشبو لگی ہوئی تھی، سوچا سرما ڈالتے ہیں، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکھولا، سرما ڈلا ہوا تھا، پروگرام بنا ختنہ کیا جائے، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، ختنہ ہوا تھا۔ اتنی نفاستیں لے کے، اتنی پکیزیاں لے کے، اتنے شانے لے کے میرا نبی کائنات میں تشریف لایا۔ ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا، کھلے نے پھول کلیاں زارا مسکرا پیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھیں؟ بخاری شریف آئی، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فیہ ولدت، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں پیر کے دن میں پیدا ہوا۔ بھائی حضور اپنی ولادت کی خوشی میں ساری زندگی روزہ رکھے، خوشی منائے کہ میں پیدا ہوا۔ غلام بنا لے تو لوگ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی اللہ سب کو مکے اور مدینے لے جائے، میں جب بھی گیا ہوں پیر کے دن اسپیشل دسترخوان لگتا ہے، سفرہ لگتا ہے، طرح طرح کی انواع کی چیزیں کھانے رکھے جاتے ہیں، بالخصوص ان کے روایتی کھجوریں وغیرہ ہیں، دہی اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ لا کے رکھی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ نہیں یہ پیر والے دن کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عربوں کی روایت ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں عالم عرب پیر کو روزہ رکھتا ہے، دسترخوان لگاتے ہیں، کسی مہمان نے رکھا وہ بھی ہمارے ساتھ افطاری کرے گا۔ تو یہ ساری خوشیاں کوئی روزہ رکھ کے خوشی منا رہا ہے، کوئی جنیاں لگا کے منا رہا ہے، کوئی درود پڑھ کے، کوئی محتاج کی ضرورت کو پورا کر کے، کوئی غریب کی خدمت کر کے، کوئی ویڑے محلے سجا کے، ڈیرے سجا کے، یہ سارے خوشی کے اظہار ہیں۔ اور خوشی اتنی ہونی چاہیے جتنا ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار ہے۔ مالک کائنات ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے پیر بھائیوں کو اس ادارے کو دل جھوٹنی رات چکنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت عزت عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔